ڈاکٹر صاحب یہ سیاسی شخصیت پہ آپ ذرا روشنی ڈالیں گے کہ آپ کے سی ایم کو کس سیاسی شخصیت نے بتایا ہے کہ آپ ود ان لمٹس رہیں، ود ان پیرامیٹرز رہیں، اگر نہیں رہے تو پھر اور بھی آپشنز ہے وفاقی حکومت کے پاس؟ اور کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کی آپ لوگ بالکل ارریلیونٹ نظر آئے 27th امینڈمنٹ میں، 26th امینڈمنٹ میں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پی کے حوالے سے بھی کہ وہاں بھی آپ لوگ ارریلیونٹ ہو جائیں وفاقی حکومت کے پاس جو بھی قانونی طریقہ کار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نکا. دیکھیں کس شخصیت نے بتایا، وہ شخصیت تو طلال چودھری ہے. وہ جس لہجے میں بات کر رہی ہے اور جو وزراء کے لہجے ہیں بالخصوص 27ویں 26ویں ترمیم کے بعد، اور اس کے بعد اگلے دن جو پھر ہاؤس میں جو بزنس ہوا اس کے بعد، تو ان کے لہجے، ان کی روحانیت، ان کا طرز سٹائل، وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ کس طرح سے یہ گفتگو کر رہے ہیں، کس تکبر سے گفتگو کر رہے ہیں. کیونکہ یہ پارلیمنٹ کی آپ نے بات کی کہ ہم ارریلیونٹ ہیں. بھئی 26ویں ترمیم ہو یا 27ویں ترمیم ہو، آپ تو کٹ پتلی بن گئے ہیں. اس پارلیمنٹ کو آپ نے آمرانہ پالیسیوں کے تحفظ کے لیے ابھی تک استعمال کیا، اور ربڑ سٹمپ بنی ہے یہ اسمبلی، اور اپوزیشن لیڈر کی کرسی آج تک خالی ہے. کس پارلیمنٹ میں میرے بھائی کہتے ہیں کہ کام کریں، ہم کہاں سے کام کریں؟ کوئی آپ کے پاس ایک اخلاقی جواز ہے کہ ہم 4 دفعہ وفد بنا کر گئے اسپیکر کے پاس، 74 اراکین قومی اسمبلی نے دستخط کر کے وہ ریکویزیشن جمع کرائی ہوئی ہے. آپ نے پورے 4 ہفتے میں 3 سیشن کیے ہیں، اور 3 سیشن میں ایک منٹ کا کام ہے جو آپ نے نوٹیفیکیشن کرنا ہوتا ہے اپوزیشن کی لیڈری کا، وہ تو آپ کر نہیں سکتے. اب سی ایم صاحب کی آپ نے جہاں تک بات کی، پرائم منسٹر صاحب نے فون کیا، اچھی بات ہے. پرائم منسٹر بلا لیتے، ان کے ساتھ میٹنگ کرتے، ان کو بتاتے. شخصیت تو پرائم منسٹر نے جو چیف ایگزیکٹو ہے. وزیر اعلیٰ صاحب چلے جاتے ڈوگر صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب تو ایک امپورٹنٹ سیکیورٹی میٹنگ میں نہیں گئے. 5 مرتبہ سی ایم صاحب عدالت کے باہر کھڑے ہو کر واپس آئے، عدالتی احکامات لے کر گئے. سنگل جج کا آرڈر، ڈویژن جج کا آرڈر اس کو ملنے نہیں دیا جا رہا. تو کون سی رواداری ہے، کون سی سیاست ہے؟ یہاں تو عالم یہ ہے کہ پچھلے 3 سال سے اور پچھلے کچھ دنوں سے بالخصوص آپ ہمارا وجود بھی آپ کو پسند نہیں ہے، آپ ہمارا وجود بھی تسلیم نہیں کر رہے. ہم جو پارلیمنٹ میں آئے تھے 15-16 لوگ، آپ نے ہمارے وہ ایک ایک کر کے ان کی گردنیں اتار دی. باقی جو ہے 5-7-8 بیچارے اپنا آپ بچا کر ملک سے باہر بیٹھے ہیں. ہم جو 60, 65, 70 بچ گئے ہیں ان کی آپ آواز دباتے ہیں. کوئی تقریر کرتا ہے تو اس کو شارٹ ڈوگر صاحب، I understand your point of view. کون سی جمہوریت، کون سی؟ I understand your point of view. لیکن میرا ایک سوال ہے بڑا سادہ سا ڈوگر صاحب، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ کٹی کر لیتے ہیں اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں وہ ناراض بچے کی طرح کہ میں کٹی کر رہا ہوں لیکن اب مجھے کوئی منانے بھی آئے. پارلیمنٹ کی کمیٹی سے جانے کا تو کسی نے آپ کو نہیں کہا تھا نا، یہ تو آپ کا یا عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا. وہ کمیٹیز فار ایگزامپل پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، جہاں آپ بیٹھ کر حکومت کا بازو مڑوڑ سکتے تھے، کوئی ادھر کی ہیر پھیر ہوتی آپ ان کو پکڑ سکتے تھے. آپ لوگوں نے ادھر سے استعفیٰ دے دیا. اب یہ بات تو حکومت نے آپ کو نہیں کہی تھی نا. یہ بات میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہمارے چیئرمین جنید اکبر صاحب نے بہترین پرفارمنس دی. لیکن بات کہاں سے سٹارٹ ہوئی؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بجائے ہیومن رائٹس کمیٹی، کہ جس کے چیئرمین حامد رضا صاحب تھے جو آج جیل میں ہیں، پابند سلاسل ہیں. ان کو پورے 5 مہینے ریکوزیشن نہیں کرنے دی. ان کا سیکرٹری ان کی مرضی کا ایجنڈا نہیں بناتا تھا، نوٹس نہیں کرتا تھا. تو 5 مہینے کے بعد جب خان صاحب تک یہ اطلاعیں پہنچی کہ ان اسٹینڈنگ کمیٹیوں کا کیا فائدہ کہ جس میں چیئرمین اپنا ایجنڈا نہیں بنا سکتا، اپنی میٹنگ کال نہیں کر سکتا، اسپیکر اور نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ ان کو چلنے نہیں دے رہے، جو 3-4 میٹنگیں ہوئی تھی ان کے منٹس نہیں وہ آگے دینے دے رہے، ان کو آگے ریکارڈ نہیں کر رہے، ان کو ایگزیکیوٹ نہیں کر رہے. تو یہ تو غیر مؤثر، تو خود اسپیکر آفس نے اور نیشنل اسمبلی نے ان کمیٹی کو بنایا ہوا. تو ان پہ بیٹھنا یا ان میں نہ بیٹھنا یہ تو ایک ہی برابر ہے. جہاں ہم سے معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بجائے ہیومن رائٹ سے شروع ہوا. لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں بیٹھ کر ہم حکومت کا بازو بھی مروڑ سکتے ہیں
اور ان کو ٹف ٹائم بھی دے سکتے ہیں. یعنی پی ٹی آئی کے اندر بھی اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ڈفرنٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آئی کم بیک ٹو یو. ڈاکٹر صاحب میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں کمیٹیوں کا حصہ بننا چاہیے. میک سینس تاکہ وہاں بیٹھ کے ہم ان کو ٹف ٹائم دیں. اسپیشلی لا اینڈ جسٹس کی کمیٹی اگر ہم 27ویں ترمیم کے موقع پر اس کمیٹی میں ہوتے ہیں, ہمارے بہت بڑے بڑے نام ہیں, سردار لطیف کھوسا صاحب ہیں, عمیر نیازی صاحب, بیرسٹر گوھر صاحب ہے, چنگیز خان کاکڑ صاحب. آپ لوگوں نے وہ جگہ خود خالی چھوڑ دی نا, میں وہی کہہ رہی ہوں آپ لوگ کٹی کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں ہمیں منع ہے. اپنی لیجسلیشن کیا, وہاں ہم ان کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر صاحب